پھر آتا ہے آخری حصہ جو بولنے کا حصہ ہے، جو وہ حصہ ہے کہ جو شروع سے ہی چل رہا ہے، کیونکہ ہم گھر میں بھی زبان میں یہی بولتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو میں ایک بات بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کی الفاظ کی ادائیگی پہ بہت زیادہ فوکس کرتی ہوں کہ وہ غلط نہ بولے. جو بھی ہے انگریزی میں اکثر وہ الفاظ بول دیتا ہے، اس کی اپنی ایک وکیبلری ہے جو میں انجوائے بھی کرتی ہوں، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ خود ٹھیک بھی کر لیتے تو اس کے اتنا مجھے نہیں آئے. لیکن اردو پہ میں تھوڑی سختی زیادہ کرتی ہوں کیونکہ یہ اس کی مادری زبان ہے اور اس پہ اس کو کمل عبور ہونا ضروری ہے. تو اردو کے لیے میں جب وہ کوئی غلط لفظ بولتا ہے تو میں اس کی اصلاح کرتی ہوں، بار بار کرتی ہوں جب تک کہ وہ اس کو ٹھیک نہ کر لے. جیسے اگر وہ بول رہا ہے وہ پتھر کو پتھر کہہ رہا ہے تو میں اس کو کہوں گی نہیں، یہ پتھر نہیں ہے، یہ پتھر ہے. تو میں اس کو واضح طور پہ الفاظ اور حروف سے متعارف کراتی ہوں، ان کی آوازوں کا بتاتی ہوں، اس کی ترتیب کا بتاتی ہوں، کیونکہ اگر وہ غلط بولے گا تو غلط لکھے گا، جو صحیح بات ہے. پنکھا ہے تو اگر اس کو پھنکا کہہ رہا ہے تو نو دس از رانگ، اس نے اس کو پنکھا کہنا ہے. وہ کوشش کرے گا. بعض اوقات میرے ارد گرد کے لوگ اس چیز کو دیکھ کے ہوتے ہوئے کہ بچہ ہے اتنا کیا، لیکن اگر ابھی سے وہ صحیح بولنا سیکھے گا تو صحیح لکھنا پڑھنا سب کچھ اس کا درست رہے گا، اس کو پتہ ہوگا کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے. تو اس معاملے میں میں بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرتی، خاص طور پہ اردو کو لے کر. انگریزی میں پھر ہم لوگ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ایسا ایسا سیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں، اور کیونکہ میرا کوئی بہت خاص فوکس نہیں ہے فی الحال کہ سب سے پہلے میرا فوکس ہے اس کو اس کی اپنی زبان سکھانا، تو اسی لیے میں اسی کے اوپر زیادہ سختی کرتی ہوں اور زیادہ میں فوکس کرتی ہوں. امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہوگا. اگر آپ لوگوں کی بھی آپ لوگ اس بارے میں مزید کوئی سوال ہے یا کوئی تجویز ہے یا کوئی مشورہ ہے تو ضرور شیئر کریں. مجھے بہت خوشی ہوگی کہ مجھے بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا. ابھی تک تو میں سب کچھ خود ہی ایکسپلور کر رہی ہوں، سیکھ رہی ہوں، سمجھ رہی ہوں. تو اگر آپ لوگوں کے تجربے سے مجھے کچھ سیکھنے کو ملا تو مجھے بہت اچھا لگے گا. اللہ حافظ.